استقامت۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، کہیے سبحان اللہ۔ اگر اچھا لگے تو کہیے گا سبحان اللہ۔ حشر تک ہم ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نشت کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نشت کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو چل کر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات آؤ میرے ملت کے لوگوں، اس لیے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم تقریر کرنے سے پہلے ہمارے جتنے دھارمک لوگ ہیں، دھرم اسلام کے پوتر سبھا میں اپستھت ہوتی ہے، دھرم اسلام کے پوتر منتر کا میں ادھین کرا دوں تاکہ ہردے کی صفائی ہو جائے اور سب کا سینہ عشق نبی کا مدینہ بن جائے۔ طرف کے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائیے اور کہیے یا رسول اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے پڑھاتا ہوں، میں نہیں بلکہ آپ نہیں، ایک مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کہتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، ذرا دماغ بات کو جو اپنے ذہن میں کنٹرول کیجئے گا۔ اللہ اللہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ غیر مسلم کہتے ہیں، ایک پنڈت جی کہتے ہیں کرشنوتانی کمبلیدم سوارم ستھیما سنگھرم جابودارم لا الہ ہرنے پاپم اللہ لما پرم پدم جنم بیکن پراپت ہوئی جب وہ نام محمد مسواہا۔ پنڈت جی کہتے ہیں آگتم بھوتلم بھوگلم منگلم اے نبی منگلم دھرم سکرم جھگرم منگلم منگلم نبی منگلم اے رامینا بہو منگلم اے حلیمہ اسی منگلم اے سواگتم سواہا۔ اللہ اللہ میرے ملت کے لوگوں ذرا غور کیجئے گا، غور کرنے کا مقام ہے۔ آگے پنڈت جی کہتے ہیں کہ اوم گنیشم چرنم شیشمنل ششارتم چرنم شیشمنل پروتم چرنم شیشمنم گنگا جن وشنانم پنڈیجم گوتاہا سواہا۔ اللہ اللہ مسلمانوں، میں اور آگے سناؤں گا، ورنہ اگر میں سنسکرت سناتا رہا تو کہیں گے کہ راشد حافظ یہ مولانا، یہ امام صاحب یہ مولانا کو بلائے ہیں یا پنڈت جی کو بلا لیے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے ملت کے مسلمانوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک پنڈت جی کہتے ہیں آگتم بھوتلم منگلم منگلم اے نبی منگلم دھرم سکرم جیوم منگلم داتا بھرود منگلم۔ پنڈت جی کہتے ہیں نبی کے بارے میں، جس نبی کی محفل سجا کر ہم آپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں پنڈت جی کہتے ہیں اے لوگوں، اے آمینہ تجھے مبارکباد ہو، اے آمینہ تجھے مبارکباد ہو، اس لیے کہ آمینہ، اے آمینہ بہو، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا ہے، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، بلکہ تیری گود میں سارے کائنات کے رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آؤ میرے آقا کا شجرہ سماعت کیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ طرف کے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کا نور کہاں سے کہاں منتقل ہوا، آج ہم اپنے باپ دادے کے شجرہ یاد نہیں ہے، مگر آؤ میرے آقا کا شجرہ سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا جب میں ہاتھوں کا اشارہ کروں تو آپ لوگ سبحان اللہ بولیے گا تاکہ سانس لینے کا موقع مل جائے۔ میرے آقا کا شجرہ سماعت کیجئے۔ آدم کے بیٹے شیش، کہیے نا سبحان اللہ۔ ابھی خاموش رہیں گے تو پھر خوف کا مزہ آئے گا، اس لیے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ محفل ابھی شروعات ہوئی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ حریلہ والوں کا یہ دیوانے مصطفیٰ ہے، پتہ یہ چل رہا ہے رات کے 2 بج گئے ہیں، لیکن معلوم یہ ہو رہا ہے کہ محفل ابھی شروع ہوئی ہے،
कहिए सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाई, मलाई के बेटे बयारत, बयारत के बेटे मुतवशी, मुतवशी के बेटे लमक लेकनाम, लमक लेकनाम के बेटे नूनो के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे रईसा, रईसा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुसीर, मुसीर के बेटे मोइन, मोइन के बेटे मुसीर, मुसीर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे फहर, फहर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुलू के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब है, और किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ है, अब्दे मुनाफ के बेटे बनु हाशिम है, और बनु हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों गौर करने का मकाम है, ये मेरे प्यारे आका का शजरा है। अल्लाह अकबर, हजरत आदम से लेकर मेरे आका की जो है यहाँ तक जो है नूर मुंतकिल होता चला गया। और मेरे आका के दीवानों मैं पूछना चाहता हूँ, एक पंडित जी ने कहा था, क्या कहा था, परघटी ने नूरे खुदी से सरजे शकल जहाना। वो कबीर दास ने कहा था कि कबीर दास ने कहा था कि परघटी ने नूरे खुदी से सरजे शकल जहाना। इसका मतलब ये है कि कबीर दास कहते हैं कि मेरे नबी के यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यानी परघट यानी जिसने पैदा करने वाला अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। जब इस बात पर नजर पड़ी तो वो बात हमें याद आ गई। हजरत जाबिर ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की, मौला ए अल्लाह के रसूल, मौला के रसूल, जरा ये तो बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? कहिए ना सुभान अल्लाह, किस चीज को पैदा फरमाया? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या जाबिरू इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल कुल्ली अशियाई नूर नबीका मिन नूरिही व अना मिन नूरिल्लाह। हे जाबिर सुनो तो सही, सबसे पहले तेरे परवरदिगार ने, सबसे पहले तेरे अल्लाह ने मेरे अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त ना जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद सूरज सितारे, ना किसी चीज की वजूद थी, यहाँ तक के कायनात की वजूद नहीं थी। मेरे अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। उसी नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पता ये चला ये जमीन बनी है मेरे नबी के सदके, ये आसमान का शामियाना लगा है मेरे नबी के सदके, ये चांद सूरज सितारे जो रोशनी कर रहे हैं ये मेरे नबी के सदके। अगर जिसको मिलाद से चिर हो, जो जमीन बनी है वो नबी के सदके बनी है, आसमान बना है नबी के सदके बना है। अगर किसी को मिलाद से अगर इख्तलाफ हो तो ये मिलाद वाली जमीन को भी छोड़ना पड़ेगा, मिलाद वाले आसमान को भी छोड़ना पड़ेगा। पता ये चला कि मिलाद वाली जमीन को भी नहीं छोड़ सकता, आसमान को भी नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मेरे मिल्लत के लोगों, गौर करने का मकाम है, समझने का मकाम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है। आपने शजरा समात किया, अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, याद रखिएगा। और उनकी माँ का नाम हजरत आमीना है, यानी जिनकी महफिल मनाकर हरीला वालों ने, आका के दीवानों ने, इन्होंने नबी की महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाया है। मैं इसी मौजू पर, इसी टॉपिक पर तकरीर करूंगा कि गौर कीजिएगा कि आका की मिलाद जो मनाए हैं उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमीना है। अब आओ जरा गौर करो मेरे मिल्लत के लोगों, यहूदी नसरान ने अपनी किताबों में पढ़ा था, तौरात में
میں پڑھا تھا, انجیل میں پڑھا تھا, زبور میں پڑھا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا, ایک ایسا بالک پیدا ہوگا مکے کے سرزمین پر, وہ ایسے شخص کے پشت انور سے آئے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا. عبداللہ کے پشت انور سے ایک بالک جو آخری نبی یعنی انتم ریشی پیدا ہوگا, آخری اوتار زمین پر تشریف لائے گا, وہ عبداللہ کے پشت انور سے آئے گا. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اور اپنی کتابوں میں پڑھنے کے بعد اس بات کو یاد رکھا اور کچھ دنوں تک کے بعد انہیں پتا یہ چلا کہ جو نور عبداللہ کے شکم مبارک سے آنے والا ہے, آمینہ کے شکم مبارک سے آنے والا ہے, عبداللہ کے پشت انور سے آنے والا ہے, وہ عبداللہ جو ہے مکے میں آ گیا ہے, اس کی پیدائش مکے میں ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ان یہودیوں نے ایک بہت بڑے پہلوان کو بھیجا کہ ان عبداللہ کو قتل کر دو, عبداللہ کو نیست نابود کر دو, تاکہ ان کے پشت انور سے جو نبی جو آخری پیغمبر آنے والا ہے وہ دنیا میں نہ آئے. ایسا کرو کہ عبداللہ ان کے باپ کو جو ہے یعنی محمد رسول اللہ کے باپ کو جو ہے قتل کر دو, تاکہ وہ آخری نبی دنیا میں تشریف نہ لائے. یہ جو ہے پروپیگنڈا بنا کر جب مکے پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ادھر عبداللہ ہے, عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. جیسے ہی دشمن پہنچے عبداللہ پر حملہ کیا, جیسے ہی حملہ کرنا تھا نا, ایسی عالم میں اسی وقت جو ہے حضرت آمینہ کے باپ ابو عبد الوہاب جو ہے دیکھ رہے تھے, ملاحظہ فرما رہے تھے. ایسے عالم میں دیکھا کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ کو تمام دشمنوں نے گھیرا تو اللہ کے جانب سے زمین سے ایک شیر پیدا ہوا, اور شیر پیدا ہونے کے بعد تمام دشمنوں کو جو ہے نگل لیا, چیر پھاڑ کر زمین پر سلا دیا. اتنا دیکھنا تھا. حضرت وہاب کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت آ گئی. حضرت وہاب نے سوچا کہ اب جو ہے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح عبداللہ سے کرا دوں, اس لیے کہ اتنا نیک پارسا انسان ہے, اتنا نیک پارسا لڑکا نہیں ملنے والا ہے. ایسے عالم میں حضرت وہاب جو ہے جو حضرت آمینہ کے والد تھے اور میرے نبی کے سسور تھے, حضرت وہاب گئے حضرت عبد المطلب کے پاس اور جانے کے بعد کہا, اے حضرت عبد المطلب سنیے تو صحیح, کیا بات ہے, میں چاہتا ہوں اے حضرت عبد المطلب آپ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیوں نہیں کرا دیتے, ان کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اچھے رشتے کا تلاش میں ہوں, کوئی اچھی پارسا لڑکی مل جائے, کوئی اچھی نیک لڑکی مل جائے تاکہ میں عبداللہ کا نکاح کرا دوں, تاکہ میں عبداللہ کی شادی کرا دوں. ایسے عالم میں وہاب نے کہا, اے عبد المطلب ایسا کرو نا, آپ تو میری بیٹی کے بارے میں جانتے ہیں نا, میری بیٹی کتنی نیک ہے, میری بیٹی کتنی پارسا ہے. ایسا کریے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو میری بیٹی آمینہ کے ساتھ نکاح کرا دیجئے. اللہ اکبر. اتنا کہنے کے بعد اور کہا, آپ جانتے ہی ہے, اس لیے میرے ملت کے لوگوں غور کیجئے گا کہ جہاں ماحول صحیح رہتی ہے, جہاں ماحول صحیح رہتا ہے, معاشرہ صحیح رہتا ہے, وہاں اگر کوئی ایک نیک ہو تو اس کا کوئی شہرت نہیں ہے. مگر جہاں ماحول بالکل خراب ہو, جہاں ماحول بالکل گندا ہو, ایسے ماحول میں کوئی اگر ایک نیک پارسا لڑکی ہوتی ہے, نیک و کار ہوتی ہے, اس کا چرچا جو ہے دور دور تک رہتا ہے. ایسے عالم میں حضرت عبد المطلب جان رہے تھے کہ حضرت آمینہ کا چرچا دور دور تک ہے, حضرت آمینہ کی شہرت دور دور تک ہے. ایسے عالم میں حضرت عبد المطلب نے کہا, ٹھیک ہے مجھے رشتہ تو منظور ہے, مگر اس وقت ماحول کیا تھا, مکے کا ماحول یہ تھا, ایسا ماحول تھا, اتنا گندا ماحول تھا کہ اگر اس وقت کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ جلا دیا جا رہا تھا, لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زمین کے اندر زندہ گاڑ دی جا رہی تھی. اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ شوہر کی بیوی کو ایک کوٹھلی میں بند کر دیتے تھے کہ یہی وہ منحوس
मनहूस औरत है जिन्होंने अपने शोहर को मारी है, यही वो मनहूस औरत है। और ऐसा माहौल था कि एक सगी माँ के साथ सगा बेटा जो है निकाह करने पर तुला हुआ था। इतना गंदा माहौल था अरब की सरजमीन पर, मक्के में इतने गंदे माहौल थे। नबी की तशरीफ आवरी से पहले मेरे मिल्लत के लोगों गौर कीजिएगा, जैसे ही हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमीना से हुई, आमीना से निकाह होना था, जैसे ही निकाह हुई ना, निकाह के कुछ दिनों के बाद 2-3 महीने गुजरे ही थे, हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ए आमीना सुनो तो सही मेरी बीबी, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी शरीके हयात सुनो तो सही, मैं परदेश जा रहा हूँ और तुम्हारे शिकम मुबारक में जो बच्चा पल रहा है ना, तुम्हारे शिकम में जो बच्चा पल रहा है ना, ऐ मेरी बेबी तुम उसका ख्याल रखना, तुम उसका ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करते रहना। यह कहकर हजरत आमीना के आंखों में आंसू है और आमीना कहती है, ऐ मेरे शोहरे सरताज अभी तो शादी के 2-3 महीने भी नहीं गुजरे हैं, मैंने आपसे अच्छी तरीके से बात भी नहीं की है, मैंने सही से आपसे बात भी नहीं किया है। ऐ मेरे शोहरे सरताज अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे हैं, मगर आज हमें छोड़कर आप परदेश जा रहे हैं। ऐ मेरे मिल्लत के लोगों गौर कीजिएगा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ मेरी बीबी सुनो तो सही मेरी शरीके हयात, मैं जा रहा हूँ परदेश, मैं आऊंगा फिर मैं तुम्हारे हाथों से पकी हुई रोटी भी खाऊंगा, तुमसे चंद बातें भी करूंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे मिल्लत के लोगों, जब हजरत अब्दुल्ला चले गए, हजरत अब्दुल्ला परदेश चले गए, ऐसे आलम में नबी की माँ हजरत आमीना घर में बैठी है, घर में अकेली है, रोजाना से इंतजार करती है, रोजाना आस देखती है कि अब मेरा शोहर आएगा, अब मेरे शोहर आएगा, मैं अपने शोहर से चंद बातें करूंगी। मगर वो वक्त भी आ गया जिस वक्त का हजरत आमीना को हजरत अब्दुल्ला ने वादा करके गया था, ए आमीना मैं ऐसे वक्त पर आ जाऊंगा। जब वो वक्त आया ना, ऐसे वक्त पे आमीना दरवाजे पर मुस्कुराहट में खड़ी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आमीना खड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, कहा, ए मेरी बेटी बताओ तो सही आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी है, आखिर बात क्या है? कहा, ए मेरे अब्बा आज मेरा बाप, आज मेरे शोहर आज जो है वो परदेश से वापस आने वाले हैं। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ के लिए गए, जैसे तवाफ के लिए गए ना, खुदा की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, जो मेरी बेटी आमीना के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, ए मौला तो इसे सलामत रखना, मेरा बेटा जल्दी वापस आ जाए। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले ना खाना काबा से, देखते क्या है कि एक शख्स की मुलाकात हुई, और जैसी ही मुलाकात हुई ना, कहा कि हे अब्दुल मुत्तलिब मैं आपसे एक बात कहूँ। कहा बताइए ना बात क्या है? कहा बात ये है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब ये कहने से मेरी जुबान बाहर आ जाती है, मैं कैसे कहूँ, ये दर्दनाक बात है। बोले बताओ तो सही क्या दर्दनाक बात है? कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपका बेटा जो अब्दुल्ला जो गया था ना परदेश, अब वो वापस नहीं आएगा, उसकी मौत हो गई है, अब वो वापस नहीं लौटेगा। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू जैसे दरवाजे पर आए ना, उनकी बीबी आमीना को ये कह नहीं पाए कि ए मेरी बेटी तेरा शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब सोचने लगे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे कि अब हजरत आमीना को कैसे बताऊं कि ए बेटी तेरा शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार जब चेहरे पे मुस्कुराहट देखे ना, कहा ए बेटी सुनो तो सही, अब जिस शोहर का तुम इंतजार कर रही हो ना, जिस तुम शरीके हयात का इंतजार कर रही हो ना, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमीना की आंखों में आंसू है। हजरत आमीना रोते हुए अपने शिकमे मुबारक पे हाथ रखती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने अभी 3 महीने के जो है ये तूने नूर मेरे शिकम में डाला था, मगर मेरे मौला तूने इसे पैदा होने से ही पहले तो इसे यतीम बना दिया, तो पैदा होने से पहले इसका सर से साया उठा
سنبھال یا مولا. کہا اللہ کی جانب سے آواز آئی اے آمینہ میں اس کو یتیم نہیں بنایا ہے بلکہ میں نے اسے سارے کائنات کے یتیموں کا سردار بنا کر بھیجا. اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اللہ کی جانب سے آواز آئی اے آمینہ میں اسے یتیم نہیں بنایا ہوں بلکہ اس کو میں ساری کائنات کے یتیموں کا مالک بنا کر بھیج رہا ہوں, ساری کائنات کے بے سہاروں کا سہارا بنا کر بھیج رہا ہوں. اللہ اللہ میرے ملت کے لوگوں, ابھی حضرت آمینہ گھر میں بیٹھی ہے, اب غم میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنے شوہر کے وفات کے غم میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی آمینہ بیٹھی نا, آمینہ کا وہ حال تھا کہ جب میرے نبی کا نور آمینہ کے شکم میں آیا نا, حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں جہاں سے جاتی تھی اگر میں کسی پتھر پر پیر رکھ دیتی تھی تو وہ پتھر موم بن جاتا تھا, وہ پتھر روئی کے مانند ہو جاتا تھا. یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ تھا. اور حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب وہ کنویں کے پاس پانی لینے جاتی تھی تو وہ پانی تمام مکے کی عورتیں پانی لینے جاتی تھی تو ڈول اور رسی سے پانی نکالتی تھی, مگر آمینہ جاتی تھی تو پانی خود اوپر آ جاتا تھا. آمینہ بالٹی میں بھر لیتی تھی پانی. یہ میرے نبی کی جو معجزات اپنی ماں کے شکم مبارک سے نظر آ رہا ہے. اللہ اللہ کچھ دن تک جب رہی, جب جس گلی سے گزرتی تھی وہ گلی خوشبو عطر سے معطر ہو جایا کرتا تھا. حضرت آمینہ چلتی تھی. جب مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آمینہ جس گلی سے گزر رہی ہے اس گلی میں خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے, حضرت آمینہ جو اتنا دیکھا نا, مکے کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے شکایت کی اے حضرت عبد المطلب سنیے نا کیا بات ہے. کہا اے حضرت عبد المطلب ابھی آپ کے بیٹے کی موت کے ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے ہیں. ہمارا یہاں کا دستور ہے, رواج ہے کہ جس کا شوہر مر جاتا ہے اس کی بیوی خوشبو نہیں لگا سکتی, اس کی بیوی سج سمجھ نہیں سکتی ہے, اس کی بیوی نئے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے. ہمارے مکے کا رواج ہے. مگر عبد المطلب یہ آپ کا گھر کا کون سا رواج ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہونے سے ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرا ہے مگر آپ کی بہو آمینہ کون سی عطر لگا کے نکلتی ہے, کون سی خوشبو لگا کے نکلتی ہے جو تمام گلیوں کو مہکا دیتی ہے. اتنا کہانا حضرت عبد المطلب غصے کے عالم میں آتے ہیں, اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی سنو تو صحیح, اپنے بہو کو سمجھا دو, اپنی بیٹی کو سمجھا دو. وہ محلے میں جاتی ہے, وہ خوشبو عطر لگا کے جاتی ہے, ان سے کہو کہ کوئی خوشبو عطر نہ لگائے اس لیے کہ تمہارے شوہر کے انتقال ہونے سے چند ماہ گزرے ہیں. ہمارے یہاں کا رواج نہیں ہے کہ جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے وہ خوشبو عطر نئے کپڑا پہن کر چلے. اپنے بہو سے سمجھا دو نا. جیسے ہی آمینہ کے پاس گئی حضرت عبد المطلب کی بیوی یعنی حضرت آمینہ کی ساس جیسے گئی نا, کہا اے میری بیٹی سنو تو صحیح, اے میری بیٹی سنو تو صحیح, آخر تم کون سے خوشبو عطر لگاتی ہو. گاؤں کے لوگ شکایت کرتے ہیں, محلے کے لوگ شکایت کرتے ہیں اے میری بیٹی خوشبو عطر مت لگاؤ, بلکہ لوگ جو ہے یہ شکایت کرتی ہے. اتنا سنا حضرت آمینہ پہلے تو شوہر کے غم میں تھی, اب یہ بات جیسی سنی نا حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زارو قطر روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بابا یہ لوگ جو شکایت کر رہے ہیں, اے میرے بابا آئیے میرے ساتھ آئیے. باپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں, حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑے اور پکڑنے کے بعد آئے. کہا اے میرے بابا یہ دوپٹہ دیکھیے میں اوڑھی ہوں نا, اپنے سر پہ رکھی ہوں نا. کہا بیٹی رکھی ہو. کہا میرے بابا اس دوپٹے کو میں نے 3 پانی سے بھی دھو دیا ہے مگر یہ دوپٹہ
پتے کی خوشبو سونگھیے کہ کتنے خوشبو معطر ہے. کہا جیسے عبد المطلب ناکوں کے پاس لے گئے سونگھا تو خوشبو یہ جو ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی. کہا ابا یہیں تک محدود نہیں ہے, یہ گھر ہے نا؟ کہا ہاں یہ گھر ہے, یہ گھر ہے نا؟ ہاں ہے. کہا پاپا میں یہاں پہ ہاتھ رکھتی ہوں, اس کے میرے ہاتھ کے نیچے کا مٹی اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد میرے بابا اس کو ناک کے قریب لے جائیے. جیسے ہی عبد المطلب اس مٹی کو ناک کے قریب لے گئے, کہا جیسا دیکھا کہ خوشبو اتنی آ رہی تھی کہ مشک عنبر فیل تھا, مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہے. کہا بابا یہیں تک محدود نہیں ہے. ہاتھ کو پکڑے, جس کنویں سے پانی لانے جاتی تھی حضرت آمینہ, اسی بابا حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد وہی راستے سے گئے. جیسے جا رہے ہیں نا, اب دیکھ کیا رہے ہیں, جس راستے سے گزر رہے ہیں یہ جو ہے پیڑ پودے بھی حضرت آمینہ پہ سلام بھیج رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درخت بھی آمینہ پہ سلام بھیج رہے ہیں. حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے میری بیٹی ہر جگہ سے یہ سلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا اے میرے بابا یہ سلام کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آیا ہے تو اس وقت سے میں جدھر سے جاتی ہوں تمام درندے پرندے سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جدھر سے میں جاتی ہوں سب درندے پرندے پیڑ پودے سب مجھ پر سلام بھیجتے نظر آتے ہیں. اللہ اللہ, ابھی نبی کے نور جو ہے دنیا میں نہیں آیا ہے, باقی شکم میں ہے, مگر معجزہ تو دیکھو میرے ملت کے لوگوں. اب آؤ میرے پیغمبر اسلام کے دیوانوں, اب میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. آقا کی تشریف آوری جب دنیا میں ہوئی, آقا کی تشریف آوری جب دنیا میں ہوئی نا, آقا کی تشریف آوری ہو رہی ہے, تشریف آوری ہو رہی ہے, آقا تشریف لا رہے ہیں. آج کہتے ہیں کہ گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگانا چاہیے. کتنے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں میں نبی کے لیے جھنڈیاں لگائے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں کو سجائے ہیں, اپنے محلوں کو سجائے ہیں. اس لیے کہ جب نبی کی تشریف آوری ہو رہی تھی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا, کس سے؟ فرشتے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل. کہا لبیک یا اللہ, کہا پروردگار میں لبیک ہوں, اے رب کائنات میں حاضر ہوں. کہا جبرائیل آؤ, میکائیل آؤ, اسرائیل آؤ, اسرافیل آؤ, چاروں مشہور فرشتے آؤ آؤ آؤ, بلکہ تم چاہو جاؤ 70 ہزار فرشتے کو لو, حضرت آمینہ کے گھر جاؤ. اس لیے کہ آج میرا نبی محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. تمام فرشتے آئے, ان میں سے ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے. کیا نام ہے؟ ملک الموت کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے. اس لیے کہ ملک الموت کا نام سنتے ہی کچھ لوگ کانپ جاتے ہیں کہ موت نہ آ جائے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام رک جاتی ہے. کہا مولا, کہا رب کائنات, کہا جی آؤ ملک الموت. کہا رب کائنات اس وقت جو ہے میرے اوپر بہت سارا کام ہے, بہت ساری ذمہ داری ہے. پروردگار ابھی بہت کی روح کو کھینچنا ہے, کسی کے گھر کو یتیم بنانا ہے, کسی کے سر کے سایہ کو اٹھارنا ہے, کسی کے شوہر کا روح قبض کرنا ہے. اے رب کائنات اگر میں اس وقت گیا, اس لیے کہ تیرا فرمان ہے کہ جب موت آتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں دی جاتی ہے. اے رب کائنات اگر میں اس وقت گیا تو موت جب آئے گی تو میں کیسے پہنچوں گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت سنو تو صحیح, اے میرے ملک الموت سنو تو صحیح. کہا رب کائنات ارشاد ہو, کہا ملک الموت سنو, اگر تم کسی کی روح نکالو گے, اس کے بیٹے کی روح نکالو گے باپ تڑپے گا, ماں تڑپے گی. اگر ماں کی روح نکالو گے بچے تڑپے گا, اولاد تڑپے گی, اس کے سر سے سایہ ختم ہوگا, اس کے گھر والے تڑپیں گے, اس کے گھر والے روئیں گے. کہاں پر پاک پروردگار عالم روئے گا, گر گرائے گا, کسی کے سر سے سایہ اٹھے گا, کسی کا گھر اجڑے گا. کہا اے میرے ملک الموت سنو, اس لیے کہ آج
آج جو ہے کسی کی روح نہیں نکالنا ہے، اس لیے کہ کسی کو غم میں نہیں ڈالنا ہے، اس لیے آج خوشی کا دن ہے، اس لیے ملک الموت آؤ آج کے دن تم جو ہے روح کو تھوڑی دیر کے لیے مقدم کر دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اے میرے ملک الموت آج روح تھوڑی دیر کے لیے روک لو، اس لیے کہ میرے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اور میرے پیغمبر جب تشریف لائے کوئی غم منائے اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ملک الموت کو ملک الموت آؤ تھوڑی دیر رک جاؤ، اس لیے کہ آج کسی کو غم نہیں کرنا ہے، آج کسی کو رولانا نہیں ہے، آج کسی کا گھر نہیں اجارنا ہے، آج کسی کو یتیم نہیں بنانا ہے، بلکہ آج میرے پیغمبر ساری کائنات کی خوشی جو ہے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اے میرے جبرائیل آؤ آؤ، تمام فرشتے آؤ، جاؤ آمینہ کے گھر کا طواف کرو۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی تشریف تشریف لاتے ہی اللہ کے رسول نے اپنے سر اقدس کو زمین پر ٹیک دیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بچہ اگر نہ روئے تو گھر والا رونا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں چچا؟ اگر بچہ نہ روئے تو گھر والا رونا شروع کر دیتا ہے، مگر آؤ میرے نبی کی عظمت کو دیکھو۔ میرے پیغمبر زمین پر آ رہے ہیں، بلکہ روتے ہوئے نہیں، بلکہ میرے پیغمبر زمین پر آ رہے ہیں، اپنے سر کو زمین پر ٹیکتے ہوئے سجدے میں سر کو ڈالا، اور جیسے ہی سر کو ڈالا نا، آپ کی پھوپھی کان لگا کے سنتی ہے یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی عمر بھی نہیں ہوئی ہے، مگر یہ سر کو سجدے میں ڈال کر کیا بول رہا ہے؟ جیسے اس کی پھوپھی سنی نا، یہ آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ کوئی رشتہ دار کسی کا ہوگا، ایسے عالم میں اپنے گناہوں میں سب ڈوبا ہوگا، اپنے خطاؤں میں سب ڈوبا ہوگا، ایسے عالم میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پیغمبر بھی کہیں گے جاؤ میں آپ اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ اے پروردگار اس میدان محشر میں اس قیامت کے دن میرے رب کائنات میری امتی کو میرے حوالے فرما دینا اور معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، میرے نبی پیدا ہوتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا، مگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آج ہماری ماں بہنیں، آج ہمارے بھائی ان جو ہے ہمارے نبی کو کتنا یاد کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری ماں بہنوں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں تھی، تمہارا کوئی وقار نہیں تھا، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی، عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، مگر میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا۔ عورت اگر پیدا ہوتی اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا، عورت پیدا ہوتی اسے زمین کے اندر گاڑ دی جاتی تھی۔ اے میری ماں بہنوں غور سے سنو کہ میرے نبی نے تمہارے لیے کون سا کام کیا ہے، ذرا غور کرو۔ میرے نبی کی آوری سے پہلے تمہارا کوئی وقار نہیں تھا، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، تمہارا کوئی ویلیو نہیں تھا، تمہیں کاٹ دی جا رہی تھی، تمہیں جلا دی جا رہی تھی، تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جا رہا تھا، مگر میرے نبی تشریف لائے، اور نبی تشریف لاتے ہی پیغمبر اسلام نے اعلان فرما دیا مکے میں، اے مکہ والوں سنو تو صحیح، اے مکہ کے در و دیوار سنو، آپ رحمت للعالمین آ گیا ہے، سارے کائنات کے رحمت بن کر آ گیا ہے۔ اب کوئی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا، اب کوئی بیٹی کو جو جلائے گا نہیں، عورتوں پر کوئی اپنی حکومت نہیں چلائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹی ہو، اگر وہ عزت و آبرو کے
ساتھ وہ باپ اپنے اس کے شوہر کے حوالے لگا دے تو وہ باپ جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی رسول جو ہے مجمع سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، فدا کا امی و ابی، اے میرے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے میرے نبی ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ جس کے پاس 2 بیٹی ہے وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ پھر ایک صحابی رسول محبت میں کھڑے ہو گئے مجمع سے، کہا یا رسول اللہ جس کے پاس 1 بیٹی ہے وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بھی عزت و آبرو کے ساتھ اگر اس کے شوہر کے حوالے لگا دے وہ باپ بھی جنتی ہوگا۔ پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے روتے ہوئے عرض کرنے لگے اے میرے پیغمبر اسلام، اے میرے رسول اعظم، اے میرے رسول کائنات، جس کے پاس بیٹی ہی نہیں ہو وہ کیا کرے؟ میرے نبی تو میرے نبی نے جلال میں آ کر فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اگر جس کے پاس بیٹی نہ ہو اگر وہ دل میں یہ خواہش کر لے، یہ تمنا کر لے کہ کاش مجھے بھی بیٹی ہوتی، میں بھی جنت کا حقدار ہوتا، میں بھی جنت کا حقدار ہوتا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس کو بخشواؤں گا، جنت دلاؤں گا، اللہ میں اس کو بخشواؤں گا، جنت دلاؤں گا۔ اے میری ماں بہنوں، میرے نبی نے تمہیں یہ عظمت دی ہے، یہ عزت دیا ہے، پھر کیا ہوا؟ آج کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آخر یہ جنت آیا کہاں سے؟ آخر جنت ماں کے قدم ہے، قدم کے نیچے زمین ہے، پھر جنت آیا کہاں سے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، آؤ میری بات سنو، غور کرو اور دماغ میں اس بات کو جو ہے اپنے میموری میں جو ایکسیپٹ کرو اور اپنے نہ آنے والے کو سناؤ کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیسے ہے؟ اس لیے کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میرے نبی نے دیکھا کہ عورتوں کو عزت کس طرح دی جائے، عورتوں کا وقار کس طرح دیا جائے، عورتوں کو عظمت کس طرح دی جائے، عورتوں کا جو ہے اعلیٰ مرتبہ کس طرح دیا جائے۔ میرے نبی نے اسی جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا تاکہ ماں کی عزت بڑھ جائے، عورتوں کا مقام بڑھ جائے۔ اللہ اللہ، اے میرے ملت کے لوگوں، اے میری اسلامی ماں بہنوں، غور کرو، کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ پوچھ لیں گے کہ اے میری ماں بہنوں، اے اسلامی ماں بہنوں، میری امتیوں بتاؤ تو صحیح، میں نے تمہیں عزت دی تھی، میں نے تمہیں وقار دیا تھا، میں نے اس جنت کو لا کے تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیا، مگر بتاؤ کہ تم نے اس جنت کو کیسا استعمال کیا، تم نے اس جنت کو کیسا یوز کیا، بتاؤ اس جنت کو تم نے کیسا استعمال کیا؟ اے میری ماں بہنوں، تو اس وقت اللہ کی رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا اے میری ماں بہنوں، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کو منہ دکھائے، پیغمبر اسلام کو اپنا چہرہ دکھائے، تو اے میری ماں بہنوں آج سے تہیہ کر لو، اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ کہ آج سے اپنی زندگی ایسی گزاریں گے کہ کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزاریں گے، کنیز عائشہ بن کے زندگی گزاریں گے، کنیز ام کلثوم بن کے زندگی گزاریں گے، کنیز فاطمہ اگر بن کے تم زندگی گزارو گے تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ جو ہے کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزارو، پردے کا اہتمام کرو، اپنے سروں کو جو ہے ڈھکو، اپنے سروں کو جو ہے اپنے سروں کے بالوں کو ڈھکو، اس لیے کہ فاطمہ کون تھا پتہ ہے نا؟ حضرت فاطمہ وہ ذات تھی کہ جن کے مرنے کے بعد بھی جن کے جسم کے سر کے ایک بال تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے جنازے کو رات کے تنہائی میں نکال لا، کہیں ایسا نہ ہو کسی غیر مرد کا نظر میرے جنازے پہ پڑ جائے، میں اپنے ابا کو میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بیٹی تو ہمیشہ پردے میں رہنا، اس لیے میں آج تک پردے میں تھی، میں مرنے کے بعد بھی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کو میرے شوہر رات کی طرح
کھائی میں نکالیے گا تاکہ کوئی میرے جسم کے بال میرے سر کے بال بھی نہ دیکھ پائے۔ اللہ اللہ، اس لیے میں کہنا چاہوں گا میری ماں بہنوں، انہی کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزارو تو کامیابی تمہاری قدم چومے گی، قبر میں بھی کامیابی تمہاری قدم چومتی نظر آئے گی۔ اللہ اللہ، میرے ملت کے لوگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اے میرے بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، آپ کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو بھی زندگی عطا کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اگر تشریف نہ لاتے تو یاد رکھیے کہ کوئی لڑکیاں نہیں ہوتی۔ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، نبی تشریف نہ لاتے تو کوئی لڑکیاں ہوتی ہی نہیں۔ جب لڑکیاں نہیں ہوتی تو نہ شادی ہوتی نہ ماں بنتے، جب شادی نہ ہوتی نہ ماں بنتے تو ہم لوگ کہاں سے آتے؟ کہیے نا، ہم لوگ کہاں سے آتے؟ اگر مانا ہو تو ہم آئیں گے، اگر مانا ہو تو آپ آئیں گے، کہاں سے آپ آتے؟ اس لیے کہ لڑکیاں نہ ہوتی تو ماں نہ بنتی، جب ماں نہ بنتی تو آپ بھی نہ ہوتے، ہم بھی نہ ہوتے، یہ بھی نہ ہوتے، وہ بھی نہ ہوتے، کائنات بھی نہ ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جتنی چیزیں ہوئی ہے، یہ کائنات بنی ہے، زمین و آسمان بنا ہے، یہ جو ہم لوگ جو ہے محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، کہ میرے نبی دنیا میں تشریف لا کر ہمیں بھی زندگی عطا کی ہے اور جینے کا سلیقہ عطا کیا۔ میری ملت کے لوگوں، میرے نوجوانوں، کمیٹی والے سب ہیں کہ سب سو گئے ہیں؟ بس 4 لوگ ہیں، سب سو گئے ہیں۔ آپ لوگ اتنا محنت کیے، 2 مہینہ پہلے سے محنت کر رہے کہ نہیں؟ لگ بھگ 2 مہینہ، کیا امام صاحب 2 مہینہ پہلے سے میں دیکھ رہا ہوں۔ جب میرے پاس حافظ راجد صاحب قبلہ الحمدللہ پڑھتے بھی ہمارے پاس بھی ہیں، اور بہرحال انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے مفتی صاحب 2 مہینہ پہلے سے، اور امام صاحب بھی بے تحاشا محنت کی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ آئے اور چل دیے، ہے کہ نہیں؟ یہ آئے چل دیے، نقیب آئے چل دیے، شاعر آئے چل دیے، خطیب آئے چند منٹ بولے چل دیے، مگر جو آپ کا امام ہے نا، آپ کا جو گاؤں کا امام ہے، وہ ہمیشہ آپ کو سناتا رہے گا، مرنے میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، جینے میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، جنازے میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، شادی میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی کی خدمت کرے تو وہ امام صاحب کی کرے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر حق کسی کا بندہ ہے تو وہ آپ کا امام کا بنتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ آتے ہیں چند منٹ سناتے ہیں چل جاتے ہیں، مگر جو امام یہ دنوں رات آپ کو جو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے اور آپ کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، انہی کا نام امام ہے۔ اس لیے میرے ملت کے لوگوں، امام کی خدمت کرو، امام کی آگے چلنے کی کوشش مت کرو، بلکہ آپ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو دے تو بہادر امام، پیچھے اس امام کے، مگر جیسے نماز ختم ہوئی آگے امام کا چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ابھی نیت کیا کہ پیچھے ہی امام کے آپ پیچھے رہتے ہیں، لیکن جیسے نماز ختم ہوئی امام کے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، امام سے جو ہے بدزبانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، امام کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، اگر گاؤں میں محلہ میں صرف یہی نہیں، میں پوری دنیا میں جہاں میں جاتا ہوں یہ کہتا ضرور ہوں، اگر آپ اپنے گاؤں کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ اپنے گاؤں کو اگر جو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اپنے امام کی عزت کیجئے، اپنے امام کے وقار کو سمجھئے، تب اپنے گاؤں میں ترقی بھی ہوگی اور 4 چاند لگتا نظر آئے گا۔ آپ اپنے اماموں کی خدمت ضرور کیجئے۔ اللہ اللہ میرے ملت کے لوگوں، مگر آج لوگوں نے مولویوں کو سب سے زیادہ کمزور سمجھ لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ مولوی کو کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ کمزور مولوی کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا ہے، مولوی کے پاس وہ ہوتا ہے جو کائنات کے پاس نہیں ہوتی ہے، مولوی کے پاس وہ ہوتا ہے جو کائنات کے لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مولوی جو ہے جنت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور یہ دنیا دار دولت کے لیے قربان کرتا ہے، تو بتاؤ جنت سے بڑھ کر دنیا میں کیا چیز ہے؟ اس لیے میرے ملت کے لوگوں، میرے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے،
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، تشریف آوری سے پہلے یہ تھی۔ اب جب آقا کی تشریف آوری ہوئی نا، جیسے ہی تشریف آوری ہوئی حضرت عبد المطلب کے گھر ہے آمینہ کے یہاں، جیسے آمینہ کے یہاں اب حضرت آمینہ کو جب درد ذہ آیا نا، درد ہوا نا، اس لیے کہ اولاد کی پیدائش میں کچھ درد ہوتا ہے، ایسی جیسے درد آیا نا، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، گھر میں تنہا آمینہ ہے، اب درد کے مارے ہے، سوچنے لگی اللہ اس وقت تو میرے ابا حضور بھی نہیں ہے، میری امی بھی نہیں ہے، میرے شوہر تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسے عالم میں اب پروردگار کیا کروں؟ آواز آئی آمینہ گھبراؤ مت، اللہ نے 3 عورتوں کو بھیجا اور وہ عورتیں آئی اور چھت کو پھاڑتے ہوئے حضرت آمینہ کے گھر آئی، کہا اے آمینہ تجھے مبارک ہو، کہا عورتوں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ کہا میں آیا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تمہاری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا ہے، تمہاری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ساری کائنات کا تاجدار محمد الرسول اللہ آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی جیسے تشریف لائے نا، تشریف لانا ہی تھا۔ اب دیکھتے کیا ہے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی طواف کر کے جیسے ہی باہر نکلے نا، تو دیکھتے کیا ہے، خانہ کعبہ جو جس کے لیے آج لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے خانہ کعبہ کی طواف کے لیے جاتا ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جاتا ہے، لیکن اللہ اللہ اب دیکھیے کہ وہ خانہ کعبہ کس کے لیے جھک رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آئے، دیکھا کیا کہ خانہ کعبہ جو ہے منہ کے بل آ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے مولا ابھی تو کعبہ کھڑا تھا، اچانک کعبہ کو کیا ہو گیا کہ کعبہ منہ کے بل آ گیا۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے اے مولا ابھی تو غریبی کا عالم ہے، اب کعبے کی کس طرح تعمیر کی جائے گی، اب کعبہ کس طرح بنایا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب سوچ ہی رہے تھے کہ ایک شخص کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا ہے حضرت عبد المطلب ایسا ایک خبر ہے، بہت خوشخبری ہے۔ کہا بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا بات یہ ہے کہ آج تمہارے گھر محمد تیرے پوتا محمد الرسول اللہ کی ولایت ہوئی ہے، آج تیرے گھر محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا حضرت عبد المطلب نے کہا اے مکہ والوں سنو، یہ کعبہ گرا نہیں ہے بلکہ میرے پوتا محمد عربی کی ولادت ہوئی ہے، اسی کے خوشی میں یہ کعبہ نبی کے سجدے کے لیے جھک گئی ہے۔ اللہ اللہ میرے ملت کے ملو، اسی لیے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اللہ میرے ملت کے لوگوں، میرے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ایسے تشریف آوری ہوئی نا، اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جو ہے جیسے زمین پہ آیا نا، اب میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل جاؤ جھنڈیاں لو، 3 جھنڈیاں لو، اور جھنڈیاں لینے کے بعد جاؤ 3 جگہ گاڑ دو۔ اللہ 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 نے اللہ سے حضرت جبرائیل نے کہا مولا کہاں گاڑو؟ کہا ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں گاڑ دو، اور ایک خانہ کعبہ کے چھت پہ گاڑ دو، اور دنیا کو یہ بتا دو کہ آج جو ہے ساری کائنات کا رحمت بن کر محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور میرے ملت کے لوگوں 3 جھنڈیاں گاڑ کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور ایسا موسم تھا کہ کوئی درختوں پر پتجھڑ کا مہینہ رہا کرتا تھا، کوئی درختوں پر جو ہے ہرے بھرے پتے نہیں ہوتے تھے، مگر جیسے نبی کی تشریف آوری ہوئی نا، تمام درختوں پہ ہرے بھرے پتے ہو گئے، تمام درختوں میں ہریالی آ گئی، اور تمام جو ہے موسم تمام میں ہریالی آ گئی۔ اس لیے میرے ملت کے لوگوں، میرے پیغمبر اسلام وہ ہے کہ جو دنیا میں تشریف لائے اور تمام کو زندگی عطا کی، اور جینے کا سلیقہ بھی عطا کیا، اور زندگی گزارنے کا جو ہے میرے نبی نے سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے لوگوں، ہمیں چاہیے
چاہیے یہ کہ اپنے نبی کی زندگی جس طرح میرے نبی نے زندگی گزاری ہے اگر اسی کی سنت پر رہ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا یہاں ہمارے معاشرے میں بھوجپور ضلع کے اندر آج لوگوں نے دیکھ کتنے محفل منائی ہے اور کتنے جھنڈیاں لگائے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں گلیوں کو سجائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام گھروں میں جھنڈیاں لگائے، تمام گھروں کو چراغاں کرے، اس لیے کہ میرا نبی وہ ہے جو زندہ ہے اور زندوں کی خوشیاں منائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا، جو کہتے ہیں ان کا دل مردہ ہے، وہ خود مردہ ہے، اس لیے کہ نبی وہ زندہ ہے اور زندوں کی خوشیاں منائی جاتی ہے، ماتم نہیں منایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ میرے ملت کے لوگوں، یہ مائک تو بالکل دھیرے دھیرے آوازیں ختم کر دے رہا ہے۔ اللہ اللہ غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے ملت کے لوگوں غور کیجئے گا، میرے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے حضرات، ورنہ میں 2 سے 5 گھنٹہ تک بولتا ہوں، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، مگر آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے 1 گھنٹہ تک بھی نہیں بولا ہے، مگر احساس ہو رہا ہے اس لیے کہ مائک کے پرابلم کی وجہ سے۔ میرے ملت کے لوگوں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے میرے اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے، تو ہمیں اس طور طریقے سے جینا چاہیے۔ کسی پنڈت جی نے کہا تھا کہ آخر نبی کی زندگی کیا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، رگ وید، شام وید، وتھر وید، یتھرموید اور شام وید، تمام کتابوں میں یہ 4 ویسکو جو ہے وید کی کتاب ہے اور 18 پران جو ہے ان کی کتابوں میں بھی نبی کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، نبی کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ آؤ میرے ملت کے لوگوں، ایک پنڈت جی ہے جو پنڈت جی، وہ پنڈت جی حیدرآباد کا رہنے والا ہے، وہ پنڈت جی کوئی مولوی نہیں ہے، وہ پنڈت جی کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم ہے، مگر غیر مسلم ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو ایک ہاتھ میں اس کا لوٹا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ترچول، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بول چلتا ہے تو رام رام کرتا ہے، مگر جب اس کی زبان کھلتی ہے تو یہ کہتا نظر آتا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا نظر آتا ہے۔ وہ پنڈت جی کہتے ہیں کہ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دایا دھرم مت چھوڑ، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو کوئی بات نہیں ہے، مگر کہیے سبحان اللہ، اس لیے کہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے کہ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دایا دھرم مت چھوڑ، جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ، لوگو اس سے ناتا جوڑ۔ بن کے منوشی آیا ہے جگ میں، بن کے منوشی آیا ہے جگ میں، کیوں تو گیا یہ بھول، یہ جگ شیون کی پھلواری، جس کا منوش ہے پھول، لوگو جس کا منوش ہے پھول۔ آخرکار پنڈت جی نے قلم توڑ کر رکھ دیا، آپ نبی کی تعریف میں کیا لکھتے ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ماٹی کی مورت کو پوجے، ماٹی کی مورت کو پوجے، جس میں نہیں ہے جان، ماٹی کی مورت کو پوجے، جس میں نہیں ہے جان، جس مورت میں جان ہے پیارے، اس کا کرے اتمان زمانہ، اس کا کرے اتمان۔ اللہ اللہ میرے ملت کے لوگوں، مگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سربر کہوں اس کے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور خلق اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے وہ اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ہے، وہ اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ہے، وہ اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ اس لیے میرے ملت کے لوگوں، اے ہریلا کے غیور مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا کر تمام علماء کرام کو مدعو کیا، تمام جو ہے لوگ تشریف لائے، آپ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آپ نے محفل کو سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بھرپور جو ہے اجر عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اے میری ملت کے لوگوں، اے ہریلا کے غیر مسلمانوں، آپ جس طرح محنت جو ہے محفل سجانے میں کی ہے، اسی طرح آپ نے اگر اپنے دل کو سجا لیا، اپنے دل کو نبی کی محبت سے سجا لیا، تو یاد رکھیے میرے ملت کے نوجوانوں، کل اگر آپ نے اپنے دل کو سجا لیا، خوف خدا دل میں پیدا کر لیا، تو یاد رکھیے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ برائیوں سے پاک رہتا ہے، وہ وفائیوں سے پاک رہتا ہے، وہ بہائی سے پاک رہتا ہے، پھر وہ جو ہے زنا کے قریب نہیں جاتا ہے، شراب کے قریب نہیں جاتا ہے، جوا کے قریب نہیں جاتا ہے، اور تمام برائیوں کے قریب نہیں جاتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، اے ہریلا کے مسلمانوں، جس طرح آپ نے سرکار کی محفل کو سجائی ہے، اسی طرح اپنے دل کو سجا لیجئے، خوف خدا پیدا کر لیجئے۔ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا، اور جب آپ رسول اللہ کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے، جب آپ چلیں گے، تو دنیا آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ یہ شرابی جا رہا ہے، یہ جواری جا رہا ہے، یہ جو بہائی بات کرنے والا جا رہا ہے، یہ زانی جا رہا ہے۔ دنیا آپ کو یہ نہیں کہے گی، بلکہ دنیا آپ کو یہ کہتی نظر آئے گی کہ یہ شرابی نہیں ہے، بلکہ یہ تو غلام مصطفیٰ ہے، یہ تو غلام محمد ہے۔ ارے جب ان کا عالم یہ ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا عالم کیا ہو